بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فرمایا قید خانے میں دو غلام اور بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک انسان ہو۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فضل اللہ وعلى الناس ذلك من فضل اللہ علینا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ فرمایا اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ سبحان اللہ۔ اے جیل کے ساتھیوں تم خود ہی بتاؤ بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه الا ان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کرتے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی سیدھا طریقہ زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔
یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے شاہ مصر کو شراب پلائے گا، دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھتے تھے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اور پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے آقا سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کے اس سال قید خانے میں پڑے رہے۔ محترم ساتھیوں، الحمدللہ سورۃ یوسف کا تفصیلی واقعہ آج چھٹا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام جس کوٹھڑی میں قید تھے، اس کے اندر 2 قیدی اور بھی تھے۔ وہ 2 قیدی کون سے تھے؟ ایک بادشاہ کا کک تھا، کھانا وغیرہ تیار کرتا تھا، اور ایک پانی وغیرہ پلایا کرتا تھا۔ بادشاہ کو شک پڑا کہ مجھے مارنے کے لیے کسی نے زہر کا اثر ملایا ہے۔ اس شک کی وجہ سے دونوں کو قید کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں اسی بیرک میں آئے جس میں یوسف علیہ السلام تھے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بند ہونے کے باوجود جیل کے اندر جتنے قیدی تھے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تیمارداری بھی کیا کرتے تھے، اگر کوئی پریشان ہوتا اس کو دلاسا بھی دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جو جیل کا افسر تھا، سپرنٹینڈنٹ، وہ بھی یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگا۔ ایک دن وہ کہنے لگا، اے یوسف مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یار یہ معاملہ مجھے نہ کہا کرو، میں اس سے بڑا چلتا ہوں۔ میں جب بھی مجھ سے جس نے محبت کی ہے، میں پیار کی وجہ سے میں تکلیف میں آ جاتا ہوں، میں امتحان میں آ جاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے میں اپنی پھپھو کے گھر ملنے کے لیے گیا تھا، اس کو میں پسند آیا، اب میں گھر آنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میرے ابو سے اپنے بھائی سے کہہ دیا، یعقوب علیہ السلام سے، کہ اس نے میرا ہار چرا لیا ہے۔ وہاں کا رواج یہ تھا کہ جب بھی کوئی چوری ثابت ہو جائے تو بطور سزا کے اس کو اپنے پاس رکھا جاتا۔ اب چونکہ اس نے کہا انہوں نے میرا ہار چرایا ہے، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام اپنے ابو سے دور رہے، پھپھو کے گھر کچھ عرصہ رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے ابو نے مجھ سے محبت کی ہے، سکے بھائیوں نے اس وجہ سے کنویں میں ڈال دیا ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے زلیخا نے کہا مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں جیل میں آ گیا ہوں، آپ مہربانی کریں اب محبت والی بات مجھے نہ کیا کریں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو بیرک کے اندر 2 قیدی تھے،
ان کو پتہ چلا کہ یہ خواب کی تعبیریں بڑی اچھی بتایا کرتے ہیں، لوگ سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ دو روایات ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے خواب دیکھا، دوسرے نے اپنی طرف سے جھوٹ موٹ کا بنا دیا۔ ایک نے خواب کیا دیکھا؟ اس نے کہا اے یوسف، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ بادشاہ سلامت میرے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، میں ان کو شراب پلا رہا ہوں۔ تو دوسرے نے دیکھا میں بھی کوئی خواب بنا دیتا ہوں، اس نے اپنی طرف سے خواب بنا کر کہا اے یوسف علیہ السلام، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے، تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں کہوں، جس کو میں کہوں گا کہ تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا، اس بیچارے کا دل تنگ نہ ہو جائے۔ بلکہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا میں ابھی نہیں بتاتا، اب دوبارہ جب تمہارا کھانا آئے گا، کھانا کھانے کے لیے تم بیٹھو گے، میں اس وقت تمہیں تعبیر بتاؤں گا۔ اب دوبارہ جب کھانا آیا، وہاں کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، اللہ کے غیر کے پجاری تھے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا اب ان کو طمع لالچ تو ہے نا، اب کیوں نہ ہو میں ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کروں، کیوں نہ ہو میں ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں، کیوں نہ ہو میں ان کے سامنے توحید باری تعالی بیان کروں۔ اب وہ مثال دے کر فرما رہے ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے یہ تو بتاؤ نا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ایک آدمی ہے، اس کے سردار مختلف ہیں، کیا ان کا ملازم، ان کا نوکر وہ خوش رہے گا، یا ایک آدمی ہے اس کا سردار ایک ہے وہ خوش رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ جس کا مالک ایک ہو وہ خوش رہتا ہے۔ یہ مثال دے کر انہوں نے فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ فرمایا اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بس چند نام ہے۔ یعنی ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ان کو دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے ایک شخص رہا ہو جائے گا اور ایک شخص کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اے پانی پلانے والے تو بری ہو جائے گا، اے تیرے سر کے اوپر جو پرندے نوچ رہے تھے تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ فرمایا اس طرح نہیں کہا، بلکہ یوں کہا تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا، تم میں سے ایک کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ کیوں؟ کہ دوسرا پریشان نہ ہو۔ اچھا مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ خیر جب یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خواب کی تعبیر بتا دی، ان میں سے ایک کہنے لگا جناب میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ دونوں نے کہا، ایک جگہ آتا ہے کہ ایک نے کہا کہ میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، میں نے تو اپنی طرف سے جھوٹ موٹ کا بتایا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔
فرمایا بس بس اب فیصلہ ہو گیا، اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ جو شخص جو رہا ہونا تھا، جب رہا ہونے لگا، یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا جب تو بادشاہ کے پاس بیٹھا ہو میرا بھی ذکر کر دینا کہ اندر جو قیدی ہے جس کا قصور بھی نہیں ہے، اس کا جرم بھی نہیں ہے، اس کو قید میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی شان، جب وہ بہر گیا، شیطان نے وہ واقعہ وہ معاملہ اس کے ذہن سے اتار دیا، بھلا دیا۔ اللہ پاک یہاں فرمانا چاہتے ہیں، فرمایا اے یوسف تو میرا نبی ہے نا، نبوت کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا اے یوسف آپ نے جب یہ معاملہ کیا ہے، آپ نے جب یہ بات کہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اسی وجہ سے 7 سال اور قید بڑھ گئی۔ اس کے بعد 7 سال یوسف علیہ السلام اس جیل کے اندر رہے۔ انشاءاللہ کل پھر آگے اس کی وضاحت ہوگی۔ پھر جب نکالنے کا ٹائم آیا، پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے کیسے نکالا ہے کہ اب بادشاہ کو خواب آ رہا ہے، اور وہ ایسا خواب ہے، وہ پریشان ہے، کوئی اس کو مطمئن نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر کل بتائی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔